سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ قرآن مجید کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان افراد کا تذکرہ کیا ہے جو افراد میرے اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں۔ بالفاظ دیگر میرے رب کے ہاں افراد کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم میں وہ افراد شامل ہیں جو میرے اللہ کو محبوب ہیں، پسند ہیں، اور دوسری قسم میں وہ افراد شامل ہیں جو افراد میرے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ناپسند لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی وہ افراد جو میرے اللہ کو ناپسند ہیں۔ اب یہ کون کون سے لوگ ہیں جو میرے رب کو ناپسند ہیں؟ ان میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والا میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ میرے اللہ کو معتدل آدمی پسند ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس امت سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے آپ کو معتدل امت بنایا، حد سے تجاوز کرنے والی امت میرے اللہ نے نہیں بنائی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے آپ کو معتدل امت بنایا۔ میرے اللہ کو کسی بھی معاملے کے اندر تجاوز پسند نہیں، ہر بات میں اعتدال پسند ہے۔ آپ اگر عبادت کے اندر تجاوز کرو گے، میرے رب کو وہ بھی پسند نہیں۔ آپ اگر معاملات میں تجاوز کرو گے، میرے رب کو وہ بھی پسند نہیں۔ آپ اگر خرچ کے اندر تجاوز کرو گے، میرے رب کو وہ بھی پسند نہیں۔ میرے رب کو ہر معاملے کے اندر اعتدال کرنے والا، میانہ روی کرنے والا پسند ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص فجر کی 2 رکعت نماز فرض ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میں اسے 4 رکعت نماز پڑھ کے پڑھوں، میرے رب کو یہ بندہ پسند نہیں۔ میرے رب کو وہ بندہ پسند ہے جو عبادت اعتدال میں کرے۔ یا ایسے سمجھیں، ایک شخص پورا دن بھی عبادت کر رہا ہے، پوری رات بھی عبادت کر رہا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو آرام نہیں دیتا، میرے رب کو یہ بندہ پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب کو معتدل آدمی پسند ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے،
تیری اولاد کا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. تو دن رات کھڑے عبادت ہی کرتا رہے گا. آنکھ کا حق آرام کرنا کب ادا کرے گا؟ بدن کا حق سکون پہنچانا کب ادا کرے گا؟ بیوی بچوں کا حق کب ادا کرے گا؟ تو میرے مسلمان دوستو، میرے اللہ کو جو لوگ ناپسند ہیں، ان ناپسند لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر جو آدمی ہیں وہ ہے جو حد سے تجاوز کرنے والا. تو پتہ چلا جو شخص بھی معاملات کے اندر ہو، عبادات کے اندر ہو، خرچ کے اندر ہو، حد سے تجاوز کرتا ہے، وہ میرے رب کے پسندیدہ لوگوں میں سے نکل کر ناپسند لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے. پسندیدہ لوگوں سے نکل کر ناپسند لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے. پہلے نمبر پر ہے حد سے تجاوز کرنے والا، اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ لا يحب كل کفار اثیم. میرے رب کو ناشکرہ گناہگار آدمی ناپسند ہے. ناشکرہ گناہگار آدمی ناپسند ہے. اب یہ گناہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. اور اگر یہ سمجھنا ہے کہ گناہ کسے کہتے ہیں، فرمایا گناہ کہتے ہیں ہر اس عمل کو جو آپ کے سینے میں کھٹکے، ہر وہ عمل جسے کرتے وقت آپ کا دل کھٹکنا شروع ہو جائے اور آپ کے دل میں یہ بات آئے کہ میرے اس عمل پر لوگ مطلع نہ ہوں، لوگوں کو میرے اس عمل کا پتہ نہ چلے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سمجھ جاؤ وہ عمل گناہ ہے. وہ عمل گناہ ہے جس گناہ کے کرتے ہوئے دل میں کھٹک پیدا ہو. یاد رکھیے گا دل رشوت نہیں کھاتا. دل رشوت، ہاں انسان رشوت کھا جاتے ہیں، دل رشوت نہیں کھاتا. آپ اگر کوئی عمل کریں گے نا اور اس میں کوئی بری بات پوشیدہ ہوگی تو یہ دل فوراً سے اندر سے فتویٰ دے دے گا محمد غلط کام کر رہا ہے تو. یہ نہیں کھٹکتا، یہ کسی سے نہیں ڈرتا، یہ فوراً اندر سے کہہ دیتا ہے غلط کام کر رہا ہے، باقی مرضی تیری، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. فوراً سے فتویٰ دیتا ہے ہمارا یہ دل کا مفتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گناہ یہ ہے کہ جس کے کرتے ہوئے آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو اور وہ کرتے وقت آپ یہ بات سوچیں کہ میرے اس عمل پر لوگ مطلع نہ ہوں، سمجھ جاؤ کہ وہ عمل گناہ ہے. اور جو شخص گناہ گار ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے پسندیدہ لوگوں میں سے نکل کر ناپسند لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا گناہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا نام ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا نام گناہ ہے. گناہ کے سینگ نہیں ہوتے. جس عمل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل نہیں وہ عمل گناہ ہے. اسی وجہ سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ گناہوں کے اندر صغیرہ اور کبیرہ کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے. گناہ گناہ ہے، جب رب کی نافرمانی شامل ہے تو وہ گناہ ہے. لیکن پھر بھی بعض علماء نے اثر کے اعتبار کرتے ہوئے گناہ کو دو قسموں میں شمار کیا ہے. ایک گناہ ہے کبیرہ، ایک گناہ ہے صغیرہ. اور فرمایا گناہ کبیرہ وہ ہے
جس پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سزا کا تذکرہ کیا ہو، حد کا تذکرہ کیا، جسے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبوا، کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، پتہ چلا چوری گناہ کبیرہ ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، زنا کرنے والا مرد ہو، زنا کرنے والی عورت ہو، دونوں کو کوڑے لگائے جائیں، پتہ چلا زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم، اللہ رب العزت ارشاد فرمایا جس نے کسی بھی انسان کو ناحق قتل کیا تو اس کا بدلہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، پتہ چلا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور میرے مسلمان دوستو، تو یہ علماء کرام نے گناہ کے اثر کو سامنے رکھتے ہوئے گناہ کی دو کیٹیگریاں رکھی ہیں۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، اب گناہوں کے ساتھ کیا جائے، گناہوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو اللہ رب العزت نے نسخہ بتایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جس قسم کے بھی گناہ ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے، یہ گناہوں کا علاج۔ تو میرے مسلمان دوستو، میرے رب کو جو لوگ ناپسند ہیں، ان ناپسند لوگوں میں دوسرے نمبر والے وہ لوگ ہیں جو ناشکرے اور گناہگار ہوں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ رب العزت ناشکرے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا جو لوگ گناہگار ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کی پسندیدہ لوگوں کی صف میں سے نکل کر ناپسند لوگوں کی صف میں شمار ہو جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ میرے رب کے پسندیدہ لوگوں میں کی صف سے نکل کر ناپسندیدہ لوگوں کی صف میں شامل ہو جانا، یہ بہت محرومی والی بات ہے۔ اگر ہم اس محرومی والی بات سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے بن جائیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو لوگ میرے رب کو ناپسند ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب الکافرین، ان اللہ لا يحب الکافرین، کہ میرا اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ میرے اللہ کے ہاں محبوب لوگ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اچھا بھئی، یہ ایمان کیا چیز ہے؟ جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی احکامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، ان تمام کے تمام احکامات پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اگر کسی نے ان تمام میں سے ایک بھی چیز کا انکار کر دیا تو میرے مسلمان دوستو، وہ مومن کی صف سے نکل کر کافروں کی صف میں شمار ہو جائے گا۔ مثال دیتا ہوں، قرآن مجید کی آیات 6666 ہیں، ایسے ہی ہے نا، 6600۔ اب اگر ایک شخص 6665 آیات کو تو مانتا ہے لیکن ایک آیت کا انکار کرتا ہے، میرے مسلمان دوستو، ایمان والوں کی صف سے نکل کر کافروں کی صف میں شمار ہو جائے گا۔ بالفاظ دیگر، میرے رب کے پسندیدہ لوگوں کی صف سے نکل کر ناپسندیدہ لوگوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ شریعت کے 100 احکامات ہیں، وہ کہتا ہے میں 99 احکامات کو تو مانتا ہوں لیکن ایک حکم نہیں مانتا۔ میرے مسلمان دوستو، ایسا شخص مومن کی صف سے نکل کر کافر کی صف میں شمار ہو جائے گا۔ اور میرے رب کو جو ناپسندیدہ لوگ ہیں، ان میں سے تیسرے نمبر کے لوگ وہی ہیں جو کافر ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ اور ایمان دو قسم کا ہے، ایک ہے اجمالی ایمان
اور ایک ہے تفصیلی ایمان۔ اجمالی ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے احکامات پر میں ایمان لاتا ہوں۔ یہ ایمان اجمالی ہے، یہ بھی لازمی ہے۔ اور ایک ہے ایمان تفصیلی، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں تمام کے تمام احکامات کا نام لے کر ہر حکم پر ایمان لانا یہ بھی لازمی ہے۔ اور وہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہے تفصیلی ایمان۔ تو میرے مسلمان دوستو، میرے رب کو جو لوگ ناپسند ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر حد سے تجاوز کرنے والا، وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہر عمل کے اندر ہو، چاہے عبادات کے اندر کیوں نہ ہو، میرے رب کو ناپسند ہے۔ دوسرے نمبر پر گناہ گار، اور تیسرے نمبر پر میرے مسلمان دوستو وہ ہے کافر آدمی، اور چوتھے نمبر پر میرے رب کو جو لوگ ناپسند ہیں ان میں چوتھا نمبر آتا ہے واللہ لا يحب الظالمین۔ اللہ تعالی ظلم کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ ظلم کیا چیز ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ ظلم کی تعریف ہے۔ کسی بھی چیز کو اس کے محل سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ لینا یہ ظلم ہے۔ اور اس ظلم کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک شرک، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو اپنا خالق، مالک، حاجت روا، معبود، مددگار سمجھنا۔ میرے مسلمان دوستو، اسے کہتے ہیں شرک، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور یہ ظلم میں نہیں کہہ رہا بلکہ خود میرا رب فرما رہے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے مسلمان دوستو، وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ سجدہ تو میرے رب کے سامنے کرنا چاہیے تھا، ہم نے وہ سجدہ اٹھا کر کہیں اور رکھ دیا۔ تو میرے مسلمان دوستو، اپنی جگہ سے اٹھا کر کہیں اور رکھ دینا یہی تو ظلم ہے۔ مدد اللہ سے مانگنی چاہیے تھی، وہ مدد ہم نے اللہ کے بندوں سے مانگنا شروع کر دی۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہی تو ظلم ہے، یہی تو شرک ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، شرک کی ظلم کی پہلی قسم تو یہ شرک ہے۔ اور ہر بندے کو، ہر شخصیت کو اس کے اپنا مقام دینا اور اس مقام کے اوپر کسی اور کو لے جانا یہ بھی ظلم عظیم ہے۔ جو مقام میرے اللہ کا ہے اس مقام تک اللہ کے بندوں میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ہم اللہ کے بندوں میں سے کسی اٹھا کر رب کے مقام تک پہنچائیں گے تو میرے مسلمان دوستو یہ ظلم ہے۔ جو مقام نبی کا ہے، اگر ہم کسی عام افراد میں سے کسی فرد کو اٹھا کر نبی کے درجے میں لے جائیں گے تو میرے مسلمان دوستو یہ ظلم ہے۔ تو پتہ چلا مدد مانگنے کا مقام یہ میرے رب کا ہے، مدد اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اب ہم یہ مدد مانگنے والا سلسلہ اللہ کے بندوں میں سے، چاہے وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی صحابی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی ولی ہی کیوں نہ ہو، ہم اگر اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا شروع کر دیں گے تو میرے مسلمان دوستو یہ میرے رب کی ذات کے ساتھ ظلم اور شرک ہے، جو شرک میرے رب کو اس وقت کہیں کسی وقت بھی جو ہے نا محبوب نہیں ہے۔ تو ظلم کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے شرک، اور دوسری قسم بندوں کے حقوق کو تلف کرنا، یہ بھی ظلم عظیم ہے، یہ بھی ظلم عظیم ہے۔ بندوں کے حقوق کو ضائع کرنا یہ بھی ظلم عظیم ہے۔ آپ اگر کسی کی ناحق
ایک گز زمین، ایک بالشت زمین قبضہ کر لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اس طرح کی 7 زمینیں توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال کر اس کو زمین میں دھنسایا جائے گا۔ ایک بالشت کا یہ حکم ہے۔ آج تو ہم پورے پلاٹ ہتھیا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پرواہ نہیں ہوتی۔ تو میرے مسلمان دوستو یاد رکھنا چاہیے کہ آج میں پاورفل ہوں، میرے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، مجھ سے کوئی زمین دوبارہ کھینچ نہیں سکتا، میں جہاں پر قبضہ کر لوں مجھ سے کوئی جو ہے نا وہ جگہ لے نہیں سکتا، میرے اندر طاقت پاور پائی جاتی ہے، میری پہنچ بہت اونچے درجے تک ہے۔ تو اسے یہ یاد رکھنی چاہیے تجھ سے زیادہ طاقتور ذات ایک اللہ کی تیرے اوپر موجود ہے اور اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو ظلم کی دوسری قسم یہ ہے کہ بندوں کے حقوق کو تلف کرنا، یہ ظلم کی دوسری قسم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند لوگ ہیں ان لوگوں میں چوتھے نمبر پر یہی ظالم ہے۔ تو جو شخص ظلم کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کی صف سے نکل کر ناپسند لوگوں کی صف میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالی کو تکبر کرنے والا پسند نہیں ہے، تکبر کرنے والا پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہے نا، اپنے بندوں کی تعریف کی ہے، وہ کن بندوں کی ہے؟ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ اپنے سے دوسروں کو کم سمجھنا۔ اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں، آپ کو اللہ نے اچھے کپڑے دیے ہیں، آپ اس نعمت کا اظہار کر رہے ہیں، بہت اچھا، اللہ آپ کو اور دے۔ آپ ویگو ڈالے میں گھوم رہے ہیں، اللہ آپ کو جہاز میں گھمائے، یہ ناپسندیدہ نہیں۔ لیکن میرے مسلمان دوستو جو چیز ناپسندیدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اچھے کپڑے خود پہن لیے، کسی نے ہلکے درجے کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اسے کم سمجھنا، اس کی بات کو ویلیو نہ دینا۔ خود ویگو ڈالے میں جا رہے ہیں، جو پیدل چل رہے ہیں ان کی کوئی اوقات ہی نہیں، انہیں انسان ہی نہ سمجھنا۔ میرے مسلمان دوستو یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے، اور تکبر میرے اللہ کو پسند نہیں۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ سب سے برا ہے جہنم کے اندر، سب سے برا۔ تو میرے مسلمان دوستو میری ان تمام باتوں کا خلاصہ صرف ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں بندوں کی 2 اقسام ہیں۔ ایک قسم بندوں کی وہ ہے جو میرے رب کو پسند ہیں، اور ایک قسم بندوں کی وہ ہے جو میرے رب کو ناپسند ہیں۔ ان ناپسند لوگوں میں سے 5 بندوں کا میں نے آج تذکرہ کیا، جن میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ تعالی گناہگار ناشکرے بندے کو پسند نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ اور 5ویں نمبر پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔